دوسری بات ہے برکت کے لیے خطبہ پڑھا جاتا ہے جسے شرعی اصطلاح میں خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم خطبہ حاجہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس خطبہ مبارکہ میں ویسے تو بہت بڑی باتیں ہیں مگر تین اہم ترین باتیں ہیں جس پر ہم سب کا غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ پہلا، اس خطبہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اس کی وحدانیت کا، اور پھر اس وحدانیت کا اقرار بھی ہے کہ ہم سارے اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان بھی ہے اور اس کا اقرار بھی ہے۔ آیات کے ذریعے سے جو نصیحت کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ سمجھ لیں آپ کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے نا، شعور والا ہوتا ہے، اس کی شعور کی آنکھ کھلنے سے لے کر اس کی موت کی آنکھ بند ہونے تک اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کا یہ خلاصہ ہے کہ تمہیں موت اس حالت میں ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ دوسری آیت مبارکہ میں پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ اے انسان اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جو تمہارا رب ہے، خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم، اس سے اس کا جوڑا حضرت حوا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کے حوالے سے بھی اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اس کا مطلب عام الفاظ میں سمجھنا ہو کہ اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، جیسے ہم آج ویڈیو ریکارڈنگ کر کے
ایک ثبوت کے طور پر رکھ لیتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر، تو اللہ نگران ہے، ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ ہمارے لیے ایک ریکارڈ بنا رہے ہیں، وہ بطور دلیل بھی ہوگی اور ثبوت بھی ہوگی۔ تیسری اور چوتھی آیت میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جب بھی بات کرو سچی اور سیدھی کرو، اس سے فائدہ یہ ہوگا تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ سچ پر رکھنی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرے گا تو وہی دنیا اور آخرت کا کامیاب ہے۔ تیسرا حصہ اس خطبہ کا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہیں، جتنی بھی باتیں بولی جاتی ہیں، ان میں سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اور دنیا میں کام کرنے کے جتنے بھی رواج ہوتے ہیں، انداز ہیں، طریقے ہیں، ان میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ حدث، بدعت اور گمراہی اور اس کا انجام جہنم ہے۔ اس آیت کو سمجھنا ہو تو جس موقع پر آج ہم جمع ہیں، یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ غور کریں تو اللہ نے انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خوبصورت طریقہ دیا، نکاح کے بندھن میں باندھ کر اس کو شرم و حیا کے ساتھ اس کی نسل کو آگے بڑھایا ہے انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ دنیا میں بہترین طریقہ رسول اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر جو دنیا والوں نے آزمائے ہیں، شادی سے ہٹ کر جو بھی طریقے آزمائے گئے ہیں، تو آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ بے عربی کا شکار ہیں۔ اور آج بھی اس دور میں اگر خاندانی نظام، عائلی نظام اگر آج محفوظ ہے تو وہ اللہ کی بات ماننے والے اور رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے والے مسلمانوں کے ممالک میں موجود ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ان طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپنائے، تو آج دیکھیں ان کے معاشرے خاندانی نظام سے محروم ہو چکے ہیں، ان کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا اور ذہنی تسکین کھو چکے ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ اور آج الحمدللہ مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو قبول کرتے ہوئے یہ نکاح کا اہتمام کیا۔ تو یہ اس خطبہ کا جو آخری حصہ ہے کہ دنیا میں بہترین بات اللہ کی ہے، بہترین طریقہ رسول اللہ کا ہے۔ موقع کی مناسبت سے چونکہ ہم نکاح میں جمع ہیں، ویسے یہ ہر میدان میں یہی حکم ہے، چاہے ہماری عبادت کا ہو، چاہے ہماری خوشی کا ہو، چاہے ہماری غمی کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو مجھے اور آپ کو یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری خیر ہے۔ یہی خطبہ کا خلاصہ ہے۔ اور دیکھیں مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے اگر کوئی نقصان تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس حدیث میں فرمایا کہ خوشی کے اندر شکر، غمی میں صبر، تو دونوں حالتوں میں اجر ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر اللہ میں خوشیاں دے تو وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق کرے۔ یہ نہیں کہ خوشی آ گئی تو اپنی مرضی سے معاملات، اللہ کی بغاوتیں، اس کی ناراضگی، اور غمی آ جائے تو واویلا شروع کر دینا۔ تو دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ یہی ہماری زندگی کا جو کامیابی کا راز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ہے ایجاب و قبول۔ اویس علی ولد محبوب احمد، آپ کے نکاح میں رمشا دختر حاجی خالد محمود باعوض حق مہر 5000 روپے جو کہ ادا کر دیا گیا ہے۔ سنت مطہرہ کے مطابق ان گواہوں کی موجودگی میں رمشا دختر حاجی خالد محمود کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں کو قبول ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ ضروری ہوتا ہے، ہمارے یہاں مروجہ ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ اویس علی ولد محبوب احمد، آپ کے نکاح میں رمشا دختر حاجی خالد محمود باعوض حق مہر 5000 روپے جو موقع پر ادا کر دیا ہے، ان گواہان کی موجودگی میں شریعت مطہرہ کے مطابق میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں کو قبول ہے۔ اویس علی ولد محبوب احمد رمشا دختر حاجی خالد محمود کو باعوض حق مہر 5000 روپے جو ادا کر دیا گیا ہے، ان گواہوں کی موجودگی میں شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کے نکاح میں دیتا ہوں کو قبول ہے۔
اس موقع پر بڑی پیاری دعا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہا اور دلہن کے لیے، بارک اللہ لکما، اس شادی کو ان دونوں کے لیے اللہ باعث برکت بنائے، و بارک علیکما، ان دونوں پر اللہ اپنی برکتیں نازل فرمائے، و جمع بینکما فی خیر، اور اللہ ان دونوں کو ساری زندگی خیر پہ جمع فرما دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الہ العالمین، ہم درخواست گزار ہیں اس شادی کو ہمارے اس بھائی کے لیے، بہن کے لیے باعث برکت بنا، ان دونوں پر اللہ برکت نازل فرما دے، ان کو ساری زندگی خیر پہ جمع فرما دینا، اللہ شریروں کے شر سے، حاسدین کی حسد سے، بغض رکھنے والوں کے بغض و اناد سے، اور نقصان پہنچانے والی ہر قسم کی چیزوں سے، شیطانی وسوسات سے اللہ ان دونوں میاں بیوی کو محفوظ فرمانا، اور انہیں مثالی میاں بیوی بننے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ان کے درمیان خیر، الفت، محبت، مودت کو پیدا فرما دینا، نفرت، وسوسات، نقصان دہ چیزوں سے اللہ انہیں محفوظ فرما لینا۔ حاضرین دعا میں جتنے بھی شریک ہیں، اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور سب کے کام بھی جانتا ہے، اللہ سب کی نیک جائز حاجات قبول و منظور فرما دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جو دعا میں شریک ہمارے بھائی بہنیں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے، جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ رزق حلال فرصت والا وافر برکت والا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو اولادوں والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، جو مانگا ہے وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے بن مانگے عطا کر دے، تو دے دے، تجھے منع کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نہ دے تجھے کون کہہ سکتا ہے کہ عطا کر، اللہ تو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے تجھے تیری صفات کا واسطہ ہے، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تو دیان ہے، تو صبور ہے، الشکور ہے، الودود ہے، اللہ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے، اللہ تو ہم سب کو معاف بھی فرما دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما کے اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اس سے بچنے کی توفیق دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔